ایک دیہاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کہنے لگا محمد. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا, بڑے پیار سے جواب دیا. اب میرے نبی بڑی شان والے ہیں, اس کے باوجود جب اس دیہاتی نے کہا محمد, میرے نبی نے بڑی عزت سے کہا, بڑے احترام سے کہا. میرے نبی کے یہ اخلاق تھے. کوئی آدمی بدتمیزی بھی کرتا تھا, اس کا جواب بھی احسن انداز سے دیتے. جی ہاں جی بولیے کیا کہنا ہے. مجھے تمہاری 3 باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. کہا وہ کون سی ہیں. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ سارا مکہ تیرا کلمہ پڑھ لے گا, تجھے اپنا حکمران اور تجھے نبی مان لیں گے. میری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ کیسے تیرا کلمہ پڑھیں گے, ہم کیسے مسلمان ہوں گے. کہا دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے تمہارے پاس ہے نہیں, صحابہ تمہارے فاقے کر رہے ہیں اور تم ان کو کہہ رہے ہو کہ تم کیسر و کسریٰ کو فتح کرو گے اور ان کے خزانے تمہارے پاس آئیں گے. میری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے. آپ نے فرمایا تیسری بات کون سی ہے. تو کہنے لگا تیسری بات یہ ہے کہ محمد تم کہتے ہو ہم مریں گے, مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا ہمارے باپ ہمارے اباؤ اجداد میں پہلوں میں کوئی واپس آیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میرے نبی نے جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ لعل تطول عمرک الحیات تطول, مجھے لگتا ہے تیری زندگی لمبی ہوگی, تیرے پاس عمر زیادہ ہوگی. تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور تو دیکھے گا کیسر و کسریٰ کے خزانے, یہ فارس و روم کے خزانے, یہ سارے مسجد نبوی کے اندر آئیں گے. اور رہی تیسری بات, تو قیامت کا دن ہوگا, میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا, تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد کرواؤں گا کہ بھائی تیسری بات بھی سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نہیں مانتا. اب جب فتح مکہ ہوا, سارے عرب کلمہ پڑھ گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, سارے مکے والوں نے کلمہ پڑھا. اب وہ آیا دیہاتی, اس نے آ کے کہا لو ایک بات تو پوری ہو گئی, لیکن ابھی بھی نہیں. کہا میں نہیں مانتا ابھی بھی. رسول اللہ کا انتقال ہوا, حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا, حضرت عمر کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے تو وہ سونے زیورات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اب وہ دیہاتی آیا, اس نے آگے دیکھا کہ بھائی یہ کیا, یہ تو دوسری بھی پوری ہو گئی, لے یہ تیسری بھی پوری ہو جانی, یہ تو تیسری بھی پوری ہو جائے گی, چلو بھی کلمہ پڑھو. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بندہ آتا اس کو بہت خاص پروٹوکول دیتے, بڑی عزت دیتے. تو ساتھی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین اس بندے میں, اس دیہاتی میں کیا کوالٹی ہے کہ جب یہ آتا ہے تو آپ اس کو انتہائی عزت اور اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, وجہ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اس دیہاتی نے رسول اللہ سے یہ 3 سوال کیے تھے, میں اپنے نبی کے پاس تھا. میرے نبی نے تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا, میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, قیامت کے دن جس کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا, تھام لیا, جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. واپس آؤ, اس نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو. اس نبی, یہ جس کو نبی مل گیا, جس کو اللہ مل گیا, اللہ اس کے رسول اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, اللہ اس کے رسول اس کو ضائع نہیں کریں گے, وہ ہمیشہ خوش رہے گا. گانوں سے بچو, گانوں سے بچو. میں ان نوجوانوں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں گانے نہ سنو, اپنے موبائل صاف رکھو. اخبار میں خبر پڑھ رہا ہوں, ایک بچہ رات کو سویا, سوتے سوتے صبح اٹھا ہی نہیں, کان میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے. گھر والوں نے ہینڈ فری نکال کے دیکھی تو اس میں گانے چل رہے. اللہ, میرے نبی فرمایا قیامت کے دن بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی ہے. اب یہ تو گانا سنتے سنتے مر گیا, تو یہ قیامت کے دن کس حال میں اٹھے گا. اگر رات کو گانا سنتے سنتے ایسے ہی سو گئے اور صبح نہ دیکھ سکے, صبح کی کرنیں نہ دیکھ سکے, تو کس حال میں اٹھیں گے. اگر شراب میں شراب کے نشے میں مست ایسے ہی مر گئے تو کس حال میں اٹھیں گے. واپس آؤ, اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دو, ضائع نہیں کریں گے. دنیا میں آپ کی عزت نہیں ہے,
معاشرے والے آپ کو کھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں کھوٹے نہیں ہو تو تم عزت والے ہو۔ اگر اللہ کی نظر میں تم کھوٹے ہو، دنیا والوں کی نظر میں تم ہیرو ہو تو تم زیرو ہو، میری تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔